آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور اب نوجوان نسل بہت ساری سنگل بھی پھر رہی ہے. اگر دونوں کپل کام کرتے ہیں, خاتون بھی کام کریں, کیونکہ آپ نے تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا ہے. جب تک آپ جو ہے کمانے نہیں لگ جاتے, کوئی شرطیں نہیں ہے نکاح کی, تو اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی. ورنہ تو دیر از نو ادر وے. پہ تو ہم دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نیچے چلے جائیں. ہم ایگریگیرین ہیں, ہمارا ایگریکلچر ہی تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑا. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں ایک نئے اور منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ ایک سوشل ورکر ہیں, فلینتھروپسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ MD شمیم گھی بھی ہیں. آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے ایز اے بزنس وومن اپنا سفر کیسے کیا, اور پھر سوشل ورک کی طرف یہ کب, کیوں اور کیسے آئیں. کیونکہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان کا تعلق تو لاہور سے, پنجاب سے ہے, لیکن انہوں نے جو سوشل ورک سارا کیا وہ ساؤتھ کے علاقے میں کیا, ساؤتھ پنجاب میں کیا. اس کی کیا وجہ تھی, اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے جنہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ یہ وہاں پہ جا کے ایسے ایریا میں سوشل ورک کریں. جی السلام علیکم میم, امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کب یہ ڈسکور کیا, کیونکہ بہت سارے لوگ جب کسی ٹریجڈی یا کسی مشکل وقت سے گزرتے ہیں تب وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے سوشل ورک کی طرف آنا ہے. تو آپ کو یہ کب محسوس ہوا, کب یہ لگا کہ میں سوشل ورک کی طرف آنا چاہتی ہوں, اور پھر اتنا منفرد کام آپ نے کیسے کیا؟ جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں اس آرگنائزیشن کی کہ انہوں نے موقع دیا ہے ٹو گیو مائی وائس اینڈ ٹو برنگ دس تھنگ, اس ٹاپک کو اس پلیٹ فارم پہ وائس کرنے کے لیے. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ سٹارٹ کب کیا, اور ابھی آپ کن کرنٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے میں اپنے دیکھنے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ میری جو ارلی ایجوکیشن ہے وہ دبئی سے ہے. پھر کنیٹ کالج کی میں گریجویٹ ہوں. اس کے بعد میں یونیورسٹی آف مینچسٹر کی گریجویٹ ہوں. ایم این MSc ان ڈیجیٹل مارکیٹنگ, بزنس ٹو بزنس اینڈ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ. آئی گاٹ میرڈ ان ساؤتھ پنجاب. تو جب میں وہاں گئی اینڈ آئی اپلائیڈ فار اے جاب, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جاب کریں گی, یو بلانگ ٹو اے سرٹن فیملی, رسپیکٹ ہے, آنر ہے, تو آپ اس ماحول میں وہ بہت ہی انلائٹنڈ لوگ ہیں لیکن جاب کا کانسیپٹ نہیں, آپ کو گھر میں پیسے ملیں گے. تو پھر وہاں سے میں نے دیکھی کہ ایک خاتون, ایک عورت کی جو ویلیو ہے وہ یہی ہے کہ ان دی اینڈ آف دی ڈے جتنا مرضی آپ پڑھ لکھ جائیں, سب کچھ کر جائیں, آپ کا ایک لیول ہے جہاں کیا آپ کو روک دیا جاتا ہے. سو آئی ویٹڈ 7 years, میں نے ویٹ کیا. میرے 2 بیٹے ہیں الحمدللہ, اینڈ دین وین دے آر گرون اپ سیٹلڈ, تو دین آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ. اور پھر مجھے موقع ملا فوکل پرسن چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو بننے کا لودھرا اور بہاولپور میں. ریڈ کریسنٹ میں میں نے ڈسٹرکٹ کو پورے کو ہینڈل کیا. پھر میں نے بیت المال کا میں حصہ رہی ہوں. along side with that میں نے وہاں پہ بہت سارے جو ہیں ترقیاتی کاموں میں, جیسے آواز 2 میں ممبر رہی ہوں. لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کا میں حصہ رہی ہوں. لودھرا میں کرکٹ کو پروموٹ کیا ہے میں نے. US جنرل ولیم کونسلر, ہمارے کونسلر تھے, کونسلر جنرل تھے پریویس, ان کے ساتھ مل کے میں نے اس کو اسپانسر بھی کیا, اس کو انکریج بھی کیا. تو ڈسپیرٹی بہت زیادہ ہے. اپر پنجاب میں عورت کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا ایز اے انسٹرومنٹ یا ایز اے تھنگ. وہاں پہ آپ کو ہیومن بینگ کی کیٹیگری میں نہیں رکھا جاتا. جو مواقع ہیں کام کرنے کے وہ بہت ہی کم ہے, اور اپنا چادر اور دوپٹہ قائم رکھ کے کام کرنا وہ تو ہے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے. سو دیٹ واز دی آئیڈیا. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنا بزنس بھی کر رہی ہیں, آپ MD بھی ہیں ایک بہت بڑی کمپنی کی, تو اس کا آپ نے آغاز کب اور کیسے کیا تھا, اور پھر اتنے سارے کام آپ ایک ساتھ کیسے کر لیتے؟ اسٹارٹ جو میں نے کیا, میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا ہے کہ عہدہ تو مجھے ملا تھا لودھرا اور بہاولپور دونوں کے بیورو کا. لیکن جب میں لودھرا گئی میں نے جا کے دیکھا وہاں بیورو تھا ہی نہیں. دیر واز نو بیورو. بچوں کو پکڑا جاتا, لایا جاتا, ان کے ساتھ ابیوز کیا جاتا, ریپ کیا جاتا پولیس کے بہاف پہ, اور پھر انہیں بھیک مانگنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا, یا پھر ان کی جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے ان کے اعضاء کی ٹریفکنگ کی جاتی. تو وہاں سے میں یہاں پہ کریڈٹ دینا چاہوں گی اپنی بیوروکریسی کو. DC عمران قریشی تھے اس وقت, ان کے ساتھ میں نے مل کے CM آفس سے ہم نے اجازت لی, جگہ لی, اور وہاں پہ آج بیورو قائم ہے. اور الحمدللہ بچے وہاں پہ جو ہے جا سکتے ہیں. ورنہ وہ جو آپ بہاولپور کا بیورو ہے وہ بھی بہاولپور سے کوئی 50 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. سو دیٹ از دا گیپ.
ریئلٹی میں اور جو آپ کو کتابوں میں دکھایا جاتا ہے. تو جو پارلیمنٹ میں لاز بنتے ہیں ان کی جو ان کی امپلیمنٹیشن ہے اس سے بہت بڑا گیپ ہے. وہ آپ گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں. تو ایز اے سوشل ورکر, ایز اے فلانتھراپسٹ, آئی تھنک کہ دیر از اے ڈرتھ آف پیپل اسپیشلی ویمن کہ وہ گھروں سے باہر آئیں اور کام کریں. عورتیں وہاں پہ مکیش کے کام کرتی ہیں لیکن دکاندار سستا خریدتے ہیں اور مہنگا بیچتے ہیں. تو وہاں پہ ساش کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ میں اٹیچ ہوں. ہم پہلے آرڈر لیتے ہیں, ان عورتوں کو وہ آرڈر پہنچاتے ہیں, وہ کام کرتی ہیں اور پہلے ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے تاکہ ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو. اس کے علاوہ سلائی سینٹر ہم نے کھولے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ دے آر انڈر مائی نیم کائنات رضا. وہ بالکل فری ہیں. وہاں پہ بچیوں کو سلائی سکھائی جاتی ہے مفت میں, سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا ذریعہ معاش کر سکیں, اور وہ ان کے گھر کے 200 میٹر کے ریڈیس میں ہے. اس کے علاوہ DHQ میں گائناکالوجسٹ جو ہیں ان کے ساتھ منسلک ہوں. کسی عورت کا, حاملہ عورت کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں اور جو مسائل ہوتے ہیں آئی ہیلپ دیم آؤٹ ان دیٹ. تو الحمدللہ جو بھی بچوں اور عورتوں کے مسائل ہیں ان کو میں اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے ریزالو کرتی ہوں. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ اس سارے سفر میں اب تک کوئی ایسا خواب یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو لگتا ہو کہ ادھوری رہ گئی یا ابھی آپ اسے مکمل کرنا چاہتی ہوں, وہ آپ کا خواب کیا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات کو اوپنلی کہنا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا نا, تو میں اس بات کی, میں نے حج بھی کیے ہیں, عمرے بھی کیے ہیں, تو میں یہاں بیٹھی ہوں تو میں اپنے بھائی, اپنے باپ, اپنے شوہر, اپنے بیٹوں کے, آپ کے توسط سے, قاسم علی شاہ صاحب کے توسط سے یہاں بیٹھی ہوں. تو مرد جو ہے وہ ہماری چادر ہے, پردہ ہے. میں عورتوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ جو میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں, آئی ایم ناٹ فار دیٹ. ہمارے معاشرے میں بہت اچھے مرد ہیں اور پلیز اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں. اور ایک جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ہاں برے لوگ بھی ہیں, ان کو سنب کریں, اس کے چکر میں آپ ساروں کو نہ لے کے جائیں. اینڈ ان دی اینڈ آف دی ڈے کہ یہ جو ڈسپیرٹی ہے کہ ایک عورت نے بیٹا نہیں پیدا کیا تو وہ مکمل نہیں ہوئی, یہ ختم ہونی چاہیے. عورتیں اور مرد جو ہیں اب کوئی فرق نہیں رہ گیا. ہم 2024 میں بیٹھے ہیں, تو میں بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, آپ بھی بیٹھے ہیں, ہم بھی کام کریں فیلڈ میں. بالکل ایسے. تو اٹس اپ ٹو یو واٹ یو اٹریکٹ. میم مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ٹیچنگ بھی کر رہی ہیں, IBA پنجاب میں بھی, اس کے ساتھ UCP میں بھی آپ پڑھایا آپ نے, اور لمس کے ساتھ بھی آپ منسلک رہیں. تو یہ ٹیچنگ کا کریئر آپ کا کب شروع ہوا, اور یہ ساری چیزیں جب آپ کر رہی تھی تو اس میں کوئی مشکل فیس آئی یا ایزیلی آپ نے ملٹی ٹاسکنگ کی؟ ایز آئی جسٹ سیڈ, ملٹی ٹاسکنگ از ون آف دا گفٹس فرام اللہ تعالیٰ, بٹ آئی لائک ٹو اسٹے ان ٹچ ود دا یوتھ. جب آپ نوجوانوں سے ملتے رہتے ہیں, ان کے مسائل سنتے رہتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا رہتا ہے کہ واٹ از ہیپننگ ان دا مارکیٹ. اب آپ ایک ککون میں یا ایک خاص طبقے میں ہی موو کرتے رہتے ہیں تو آپ کو مسائل کا پتہ نہیں چلتا. تو نوجوان نسل سے ان ٹچ رہنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس وقت اس ملک میں سب سے زیادہ جو فیصد آبادی ہے وہ نوجوانوں کی ہے, جو کہ پریشان بھی ہے, گمراہ بھی ہے. ابھی ہمارا سی کا ایک ایونٹ ہوا جس میں سارے نوجوانوں کو بلایا گیا, یونیورسٹیز کو بلایا گیا, جاب سیکرز کو بلایا گیا. پھر آئی وینٹ ٹو اندر ایکسپو جہاں پہ جو ہے ڈفرینٹ مقابلات ہو رہے تھے. تو اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف میں نے اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں بھی کام کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے. تو ہمارے ملک میں ایک مسئلہ آ گیا نوجوانوں کو کہ MBA, ڈاکٹر, انجینئر, اس سے بیونڈ نہیں جا رہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب فری لانسنگ کا جیسے انٹرنیٹ نہیں چل رہا تو وہ بھی نیچے آ گیا ہے. اکانومی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمارے والدین کو بھی چاہیے ایوالو کریں, یوتھ کو بھی چاہیے ایوالو کریں, اور ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام اور AI جو آج کا جو اہم دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سیکھیں کہ اس سے مستفید کیسے ہونا ہے, بجائے کہ میں ہمیشہ نیگیٹو کامنٹس پڑھتی ہوں کہ یہ نیکی کر دی ڈال دیا, یہ کر دیا ڈال دیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. اب آپ اس کو اپنے نہ بچوں کو روک سکتے ہیں اس کے ایکسپوجر سے. بالکل ایسے. تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہترین طور پہ سیکھیں اور استعمال. جی, تو AI سے آپ کی بڑی ساری زبان کی لینگویج بیریئرز حل ہوں گے.
آپ اپنے ویزا اپلیکیشنز فل کر سکیں گے, آپ اپنے لیے اور فورمز کھولیں گے. کچھ چیزیں اگر آبسلیٹ ہوتی ہیں تو جو ایڈ ہوتی ہیں وہ بہتری کے لیے ہوتی ہیں. میم اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا, اور آپ اس حوالے سے کتنی پر امید ہیں؟ آپ کو خود کیا لگتا ہے ان چیزوں کے بارے میں, کیونکہ آپ نے تو گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھا ہے, بہت ایک ایسی جگہ پہ جا کے کام کیا جہاں بہت سارے لوگوں کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا, تو آپ کی کیا سوچ ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے جو کرنٹ حالات جا رہے ہیں, ہمارے پاس وسائل بلوچستان میں بہت سارے موجود ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گی, سیاسی لیڈران کو چاہیے کہ وہ اس وقت سیاست کو اور ذاتی سیاست کو, ذاتیات کی سیاست کو ایک طرف رکھیں, اور ملک کی بقا اور ملک کے نوجوانوں کے مورائل کو بوسٹ کرنے کے لیے جیسے کہ کچھ پروگرامز کیے بھی گئے, بائکس دی گئیں, لیپ ٹاپس دیے گئے, لیکن ان سے گھر نہیں چلے گا. تو میں یہ کہوں گی کہ خواتین اور مرد حضرات, اب نوجوان نسل بہت ساری سنگل بھی پھر رہی ہے بیکاز آف لیک آف, اب ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں, بالکل ایسے دے ہیو لیک آف ریسورسز, دے کانٹ گیٹ میرڈ. تو مائی سجیشن از اگر دونوں کپل کام کرتے ہیں, خاتون بھی کام کریں جیسے ویسٹ میں ہے تو آپ بھی کام کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ جب تک آپ جو ہے کمانے نہیں لگ جاتے, کوئی شرطیں نہیں ہے نا نکاح کی. تو اس سے معاشرے میں بہتری آئے گی. تو آپ عورتوں کو بھی شانہ بشانہ چلائیں, کام کریں. اور برین ڈرین ہر زمانے میں ہوا ہے, ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. کچھ لوگ باہر سے وہ جو جائیں گے وہ بھی ہمیں FDI بھیجیں گے, ان سے بھی فائدہ ہوگا. اور جو یہاں موجود ہیں وہ بھی پازیٹیو رول پلے کریں ان دا اکانومی وائل اسٹیئنگ ان دا اکانومی. اب سارے تو چھوڑ کے, اتنی آبادی ہے, کوئی بھی ملک ہمیں ٹیک اوور ہی کرے تو کرے, ورنہ تو دیر از نو ادر وے, پھر تو ہم دوبارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نیچے چلے جائیں. میم مجھے یہ بتائیے گا, آپ چونکہ خود بھی حکومت کا حصہ بھی رہی ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسی تجویز جو آپ اب حکومت کو دینا چاہیں, جو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ 2-3 کام حکومت کرے یا اس پہ فوکس کرے تو آنے والے وقت میں چیزیں بہت بہتر ہو سکتی ہیں, وہ کیا, کن چیزوں پہ کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اربنائزیشن اور رورل ایریاز دو چیزیں ہیں نا, جو میں نے کرنٹلی ایک پرابلم دیکھی ہے جس کے بارے میں کھل کے بات بھی کرنا چاہتی ہوں, کہ جو سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں, آپ اپنا کسان مار رہے ہیں. پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, وی آر, ہماری زمین زرخیز ہے, ہم ایگریگیرین ہیں, ہمارا ایگریکلچر ہی تو ایک ڈپارٹمنٹ ہے بہت بڑا. اب آپ نے لوکیلٹیز کی اجازتیں دے کے ساری ہی زرخیز زمین پہ اگر سوسائٹیاں بنا لی ہیں, آپ نے سارے ہی ڈاکٹر بنا لیے ہیں. گورا کیا کرتا ہے, انگریز کیا کرتا ہے, امریکی کیا کرتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں جی ہمارے اس ڈپارٹمنٹ میں ہمیں 10 ڈاکٹر چاہیے, اتنی ہی سیٹیں آئیں گی. 10 انجینئر چاہیے, اتنی ہی سیٹیں آئیں گی. 10 ہمیں نرس چاہیے, اتنی ہی سیٹیں آئیں گی. ہماری جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو بھی ایوالو کرنے کی ضرورت ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریگولیشن نکالے کہ اتنی کلاس میں ڈاکٹروں میں وہ پرائیویٹ ڈاکٹر بنا دیتے ہیں فیس لے کے, وہ دے آر اے برڈن آن دا سوسائٹی. جو لوپ ہولز ہیں ان کو ختم کیا جائے, لوپ ہولز کو, اور لا میکنگ باڈی جب لا بنا دیا جائے پارلیمنٹ میں تو اس کی انفورسمنٹ کی جائے. اور سیکنڈلی جو آخری اہم بات ہے کہ ساؤتھ پنجاب کو بھی ایکولی پنجاب کا حصہ سمجھا جائے. وہاں پہ بھی جو ترقیاتی کام ہیں ان میں لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے, لوگوں کے پاس باتھ روم نہیں ہے. ہم تو بہت بڑی بڑی باتیں کریں نا یہاں بیٹھ کے, بیکاز وی آر سٹنگ ان اے ویری پریولیجڈ انوائرمنٹ, جہاں AC چل رہا ہے, جہاں پہ ہمارے پاس گاڑیاں ہیں, سب کچھ ہے. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پیپل جو کہ ابھی بھی پولیو کا شکار ہے, ابھی بھی ہیپیٹائٹس کا شکار ہے گندے پانی کی وجہ سے. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا پیپل جہاں پہ سیلاب آتا ہے, تو پھر ان کو جو میں نے ریسکیو 112 کے ساتھ مل کے جا کے ان کی حالت دیکھی کہ ان کے جو مویشی تھے وہ بہہ گئے, ان کی گندم بہہ گئی, ان کا جو چارہ تھا بہہ گیا. سو ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے رورل ایریاز میں, اور وہاں اٹینشن دی جائے تو ضرور. ہماری 90, اگر آپ آبادی 100 کرتے ہیں تو 70% آبادی تو رورل ہے, ایسے ہی اپنا نام نہیں لکھ سکتے. ٹھیک ہے, دیر از اے لٹریسی. آپ اپنے ہمسائے ممالک کو دیکھیں, بچہ بھی انگریزی بول لیتا ہے. تو ریلیجن اور کلچر کو خدا را مکس نہ کریں.
ہم نے ایک ریلیجن کلچر کو مکس کر کے وی اسٹل تھنک اینڈ بیہیو لائک کہ ابھی بھی ہم وہ دو قومی نظریے سے باہر نہیں آئے. تو ملک کی ہم آزاد ہیں, پہلی بات تو یہی یاد کر لیں, ہم آزاد ہیں, ہمیں کسی نئی آزادی کی ضرورت نہیں ہے. وی جسٹ نیڈ ٹو ورک ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری اینڈ وی نیڈ ٹو فیسیلیٹیٹ. ہمیں وہاں پہ سہولت سینٹر کھولنے چاہیے جہاں جہاں نوجوانوں کو ضرورت ہے. جیسے ویزے بند ہو رہے ہیں, حکومت کو چاہیے کہ وہ سپورٹ کرے اس چیز کو کہ بچوں کے ویزے لگیں, کچھ جانا چاہ رہے ہیں تو وہ جائیں. آدھا انڈیا جو ہے وہ مائکروسافٹ میں اور باہر کام کر رہا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. آپ وہاں سے بھی تو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہی آنی ہے, ڈالر ہی آنے ہیں ملک میں. میم قاسم علی شاہ صاحب کے کام کو, ان کی فاؤنڈیشن کو, ان کے ادارے کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, دس از ہی ہم سیلف از اے یونیورسٹی. میں تو یہ کہنا چاہوں گی وہ اپنے اندر ہی ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں. انہوں نے جس طرح سے اپنی جرنی شروع کی, طلبہ اور طلبات کو ایجوکیٹ کیا, ان کا یہ ایک اقدام ہے جس میں آسک ہے کہ میاں بیوی کی جو صلح کرانا, کورٹ سے باہر سیٹلمنٹ کرانا بغیر کسی معاوضے کے, یہ تو دیکھیں نا, یہ تو آخرت کی طرف بھی ایک نیک کام ہے اور صدقہ جاری ہے. اس کے علاوہ نوجوان نسل کو ایڈمیشنز کروانا ان کے یونیورسٹیوں میں اسکالرشپ پہ, اور پھر ہم جیسے اسکالرس کو یا سوشل ورکرز کو ایک پلیٹ فارم دینا کہ جو ہم نے کام کیا اس کو ہم وائس کریں, اور ان کی موٹیویشنل اسپیکنگ, کیونکہ لوگ ان سے سوال کرتے ہیں, وہ دیٹ ہیز میڈ اے ویری ہیوج امپیکٹ. تو ایسے لوگوں کی ہمیں اور ضرورت ہے, اور میں بہت انڈورس کرتی ہوں, اور میں اس لیے یہاں بیٹھی بھی ہوئی ہوں بیکاز آئی بلیو کہ یہ صدقہ جاریہ ہے اور سنت نبوی بھی ہے کہ آپ کو جو کچھ بھی آتا ہے, جو کچھ آپ نے کیا ہے, آپ اللہ کی اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزاریں, اور اس سے آپ کی آخرت بھی آسان ہوتی ہے اور دنیا بھی. اور میں دعا کرتی ہوں کہ اسی طرح سے یہ اپنے کام جو ہیں جاری و ساری رکھیں اور اللہ ان میں برکت بھی ڈالے. بہت بہت شکریہ کائنات رضا صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے, ان کی باتوں سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور یقیناً جس طرح سے یہ کام کر رہی ہیں, اگر اس طرح سے اور بھی لوگ کام کریں خواتین کی ڈیولپمنٹ کے لیے, یتیموں کے لیے, بچوں کے لیے, سیلاب زدگان کے لیے, تو پاکستان کے حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.